قرآن نیچے ہے اس کی درخواست نہیں بات ہے. مدرس کے آداب جو یہی ہے کہ قریب ہو کر مل کے بیٹھے اللہ تعالیٰ اسی کے بغیر متکلم کے زبان سے بات کو نکالتے ہیں. اس مجلس کا آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک سے ہوگا. میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ و قاری محمد حنیف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اور میرے معزز پردہ نشین خواتین،
کی یہ رات اس سال کی رمضان المبارک کی 5ویں اور آخری رات ہے۔ اللہ کرے کہ اس رات کی ہمیں قدردانی کی توفیق ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے 5 لاکھ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مبارک رات زندگی میں حاصل ہو جائے اور آپ ان راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کو نجات کا ذریعہ بناتا ہے، اور نیک عمل کا اجر و ثواب ان باتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میری امت کسی طرح اس رات کو پانے والی بن جائے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس رات کو کیسے جاتے ہیں۔ شد عقیدہ آتا ہے کمر کو کس لیتے ہیں۔ کمر کو کس لینے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں اپنے آپ کو چوکندہ رکھتے ہیں، کہیں دیر غفلت میں نہ گزر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رغبت اور شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ ازواج مطہرات میں یہ شوق بڑھ گیا۔ اب حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت حفصہ سے رابطہ کرا، اس لیے کہ وہ نیکیوں کے حریص تھی۔ جس طرح ہم لوگ دنیا کے معاملے میں حریص ہیں، صحابیات بھی آخرت کے معاملے میں حریص تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تو میں بھی اعتکاف کروں۔ تو ہم لوگ ان راتوں کی قدر کریں گے، اپنے گھر والوں کو اس رات کی اہمیت بتائیں گے۔ گھر کے خواتین ہی نہیں بلکہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس رات کو جاگنے والے بن جاتے ہیں۔ جب نیکی کا ماحول ہم پیدا کر دیں گے، بچوں کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمضان کے دنوں میں ایک مسلمان کو شراب پیتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر سے رہا نہ گیا, غصہ آ گیا. اس آدمی کو پکڑ کر کہا, تجھے شرم نہیں آتی؟ امت کا بچہ رونے ڈال دے, تو ان دنوں میں شراب پی رہا ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوڑے لگائے. ماحول جب بنتا ہے تو بچوں کے اندر اعمال کے جذبے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بڑے لوگ جب اعتکاف کرتے ہیں تو بچے بھی اعتکاف کرنے کی خواہش ہے. کیا مطلب یہ کہ جب ہم نیکیوں پر چلیں گے ہمارے گھر والے, آنے والی نسلیں خود بخود نیکیوں کی طرف آئیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو کتنی بڑی حکومت عطا کی. ان کے بارے میں آتا ہے وہ کم عمری میں انتقال کر گئے, لیکن ایسی حکومت کی عوام تو عوام, انسان تو انسان, جانور بھی ان کے حکومت میں آپس میں نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ دو جانور جن کی دشمنی ازل سے ہے اور اب تک اللہ نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کی ہے, دشمنی نہیں بلکہ ایک کو دوسرے کا غذا بنایا, وہ غذا بھی سامنے آ جاتا, وہ جانور بھی سامنے آ جاتا تو وہ جانور اس پر حملہ نہیں کرتا. جیسے شیر اس کا مزاج ہے, اس کی غذا ہے بکری کو کھانا, لیکن دنیا نے وہ تاریخ بھی دیکھا ایک ہی جگہ پر جس تالاب میں, جس سمندر میں شیر پانی پیتا تھا, ہمت کے ساتھ بکری بھی پانی پیتا. ایک آدمی نے دیکھا کہ اچانک شیر نے بکری پر حملہ کر دیا, اسے چیر دیا, کاٹ دیا, کھانے لگا. تو فوراً کہا عمر کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے ہوا؟ تو کہا جب تک عمر بن عبد العزیز ہے ہم نے ان کی حکومت کو دیکھا, ماحول کو دیکھا, آج دیکھ رہا ہوں ماحول بدل گیا. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا واقعی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بزرگوں, آج جو حالات ہم پر آئے ہیں یہ دین سے دور ہونے کے نتیجے. آج امت پر کوئی رونے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں امت کے لیے آنسو بہاتے تھے, اے اللہ میری امت کو لیکر قدر نصیب ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کی تعلیم قرآن میں فرمائی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات کو ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے 83 برس سے زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے. اگر کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ رات نصیب ہو جائے, سمجھو اللہ نے یہاں اس کی مغفرت رجسٹر ہو, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے
میں جو آدمی رہتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اسے ضرور نہیں قدر ملے گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسجد میں قید کیے رہتا ہے، کہیں باہر نہیں جاتا ہے، نفسانی خواہشات پر نہیں چلتا ہے، صرف اس لیے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے لیلۃ القدر اس پر جاری ہے تو فرماتے ہیں اسے بھی مغفرت کر دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے لیلۃ القدر کی انتظار میں اپنے آپ کو بٹھایا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑے سے بڑے ڈاکو کو اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والا گزرے، ان کو ولایت ملنے سے پہلے، یہ ولی بننے سے پہلے بڑے شرابی، ہمیشہ شراب دیکھ مدہوش رہتے، دن رات شراب کے نشے میں مست رہتے۔ ایک دن نشے کی حالت میں جا رہے، راستے میں انہوں نے ایک کاغذ کو دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا پڑا تھا، اور وہ کاغذ نیچے پڑھ کر گندا ہو چکا تھا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نشے میں گئے، جب دیکھا کہ میرے اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے اور گندا ہو چکا ہے، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، گھر لے گئے، آنکھ کو لگایا، منہ سے بوسہ دیا، یہ میرے رب کا نام ہے۔ گھر میں جو ذکر تھا، جو خوشبو اللہ نے کی تھی، وہ خوشبو اس میں لگا کر ایک اونچے مقام پر اللہ کے نام کو رکھ دیا۔ یہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رات کو خواب میں آواز آئی، اے بشر حافظ، تو نے میرے نام کا ادب و احترام کیا، اسے نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھا، میں بھی تجھے نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھتا ہوں، تجھے اپنے مقبول نیک بندوں میں شامل کرتا ہوں، میرے ولیوں میں تیرا نام لکھتا ہوں۔ جیسے ہی خواب ہوئی، بیدار ہوئے، توبہ کی، غسل کیے، توبہ کیے، جتنی قسم کے برائیوں میں مبتلا تھے ان تمام برائیوں سے توبہ کرے۔ معمول تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگے، ہم رمضان کا قرآن نازل ہوئی، رمضان کو اللہ حفاظت، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم حال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے امت کو دو باتوں کی وصیت کی، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے
دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی۔ ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، زندگی میں ڈالو، تمہارا ہر عمل کتاب اللہ کے مطابق رہے، تم خیر تک رکھو گے، ساری دنیا کے باطل طاقتوں پر تمہارا روب ڈال دیا جائے۔ جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ان کا نام سن کر کافروں کے دل تھراتے تھے، شیطان کیسا نہیں، عمر بن خطاب جس گلی سے گزرتے اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ روب اللہ تعالیٰ کب لوگوں میں ڈالتے ہیں جب یہ امت قرآن پر جم جائے۔ فرمایا تم کتاب اللہ کو اٹھانے رکھو، اس کے بعد فرمایا سنت میرے سنتوں کو تھامے رکھو، اس میں تمہاری بھلائی۔ ہم حضور کی سنت پر نہیں چلیں گے، یاد رکھو حضور کا کوئی نقصان نہیں ہے، حضور کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ نے اس میں پتہ فرمایا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک، اے حبیب ہم نے آپ کے آگے پیچھے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ سنتوں کو چھوڑنے کا نقصان امت کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کو اٹھاتے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، اسی کا نتیجہ ہے صدیوں گزر جانے کے باوجود ان کا نام آج بھی امت کے اندر زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا مرشد، بڑا انصاف پسند بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی انصاف بہت پسند تھی، اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کی شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کی کتاب میں لکھتے ہیں نوشیروان نامے لکھو بادشاہ، نوشیروان بادشاہ نہیں مرا، وہ نیک نامی کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ بشر عامر رحمۃ اللہ علیہ جب توبہ کیے، زندگی کو بدل لیے، اللہ نے ان کا نام امت میں باقی رکھا۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس کا ترجمہ کیا؟ ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے اللہ نے زمین کو فرش بنایا تو میں اللہ کے فرش میں جھوٹا کر چل جھوٹا نکال دیا کہ میں کبھی اللہ کے فرش میں جھوٹا پہننے میں چلوں، حالانکہ اجازت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا پہنا ہے، صحابہ نے پہنا ہے، انبیاء نے پہنا ہے، لیکن فرماتے ہی ان کا غلبہ حال تھا، اللہ میں فنا ہو چکے تھے یہ لوگ، کہا میں کبھی جھوٹا نہیں پہنا۔ اسی لیے کہا حافی ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر والوں، ننگے جوتے جو نہیں پہنتا ننگا پہنا ان کو حافی کہتے ہیں۔ ان کا نام بشر کے ساتھ حافی مشہور۔ علماء لکھتے ہیں بشر حافی نے جب جھوٹا چھوڑ دیا، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ بندوں کا بن جاتا ہے۔ اللہ کے بن کر تو دیکھو اللہ ہمارا بندہ ہے،
سوچ کر آدھے ہو جائے. شیر کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں لیکن ہاتھ میں کیا ہے؟ کوڑا نہیں بلکہ ایک سانپ ہاتھ میں رکھا. دونوں خطرناک چیز. اب دیکھنے والے دیکھ کر پریشان ہوئے. جب حضرت نیچے اترے تو حضرت سے پوچھنے لگے حضرت کیسے یہ جانور آپ کی شاخیں داری کرتے ہیں؟ تو سونے کے انداز میں لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا جو اللہ کا تابع دار بن جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کے تابع دار بن جاتا ہے. آپ کو واقعہ نہیں معلوم جب افریقہ کے جنگل میں صحابہ رضی اللہ عنہ پہنچے, مغرب کا وقت تھا, سورج غروب ہو رہا تھا, آگے نہیں جا سکتے تھے, آج کی طرح روشنیوں کا زمانہ نہیں تھا. تو صحابہ نے مشورہ کیا رات اس جنگل میں قیام کرنا. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ایھا السبا, اے جنگل کے درندوں, نحن ضیوف رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جو دین پھیلانے کے لیے نقل حرکت کر رہے ہیں. آج رات ہم اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں, تم خالی کر دو. کتابوں میں لکھا گیا ہے جنگل کے درندے جو صحابہ کے اطراف بسے ہوئے تھے, شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا تھا, سانپ اپنے بچوں کو لے کر نکل رہا تھا, چیتا اپنے بچوں کو لے کر نکل رہا تھا. آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا. تو بندے جب اللہ کے بنے اللہ کا بن گیا. اسمع یسمع لک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی سنو, اللہ تمہاری سنے. ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, چاہے تم پٹو, چاہے تم ذلیل ہو, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جب ہم نے دین کو ذلیل کر دیا تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. اللہ کو یہ دین اس قدر پسند ہے, انبیاء کا پٹنا اللہ کو گوارا ہے, انبیاء کی قربانی اللہ کو گوارا, صحابہ کا شہید ہونا اللہ کو گوارا, بچوں کا یتیم ہونا اللہ کو گوارا, لیکن دین کو پٹنا اللہ کو گوارا. اس دین کے تم خادم بن جاؤ, دنیا تمہاری خادم بن جائے. آج ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے. جب وہ ایمان مضبوط ہو جائے گا, اللہ سے وہ تعلق پیدا ہو جائے گا, پھر دنیا کے چھوٹنے کا بھی افسوس ہے. دنیا کے چھوٹنے کا بھی افسوس نہیں. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا ہے, اگر نماز جیسی عبادت بھی چھوٹتی ہے تو ہمیں احساس نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو نماز نہ چھوڑے. اسی لیے فضائل اعمال میں بار بار سے پڑھی جاتی ہے. بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کی پابندی نہ کرے. ہم نے دیکھا رمضان میں یہاں سے لے کر وہاں تک ایک مجمع تھا. نماز سے محبت ہو گئی. امام صاحب کو اس پر اگر 2 منٹ لے جائے تو ہم نے پڑھ دیا. کیا اتنا اہتمام امت کے اندر ہے. ماحول, اس ماحول کو ہمیں بچائے رکھنا ہے. اب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ کر لیا تو جوتا پہن کر نہیں چلے, تو اللہ نے بھی بشر حافظ کی اس جذبے کا اقرار کیا. کتابوں میں لکھا گیا ہے اللہ نے جانوروں کو حکم دے دیا, میرا بندہ بشر حافظ جس گلی سے گزرتا ہے تم اس گلی میں پیشاب پاخانہ نہ کرو.
جس گلی سے بشر آدمی گزرتے تھے جانور پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے علماء نے، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا تھا میرا بشر حافی جس گلی سے گزرے اگر وہاں گندگی پڑی ہوئی ہو تو فوراً نکل لینا، کہیں میرے بندے بشر حافی کا پیر گندا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لکھا گیا ہے یہ عالم نہیں تھے لیکن اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو گیا تھا، علماء ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ولی تھے، ہم جانتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا، جن کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑی قربانیاں فرماتی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، سمجھو ان کا مقام، ان کا تقویٰ، ان کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط رہا تھا۔ شاگردوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ عالم ہیں، محدث ہیں، یہی آپ امت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، عالم ہو محدث ہو تو کام کیا ہے؟ کام ہے دین کا کرنا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا اور دینداروں کا اکرام کرنا۔ شاگردوں نے عالم ہے، محدث ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں، حضرت نے بڑے اونچی بات فرمایا، میں کتاب کو جانتا ہوں، میں کتاب کا عالم ہوں، وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے عالم۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گئے 8 لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ آج تو ٹرین میں اس طرح بڑا ہو جائے 8 لاکھ کا تصور کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس زمانے میں بندے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کے نماز جنازہ میں 8 لاکھ بندے شریک ہوئے تھے، جس میں ایک روایت یہ بھی علماء نے نقل کی ہے کہ 60,000 عورتیں ان کے علم سے کتنا عورتوں کو فیض پہنچا ہوگا، کتنی معلومات ہوئی ہوگی، کتنا تقویٰ عورتوں کی زندگی میں آیا ہوگا، وہ بھی نماز جنازہ کے لیے باہر آئے۔ بزرگوں جب نیک بنیں گے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا حالات بھی اچھے بنائیں۔ حالات کو اچھے بنانے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، جب ہم بدلیں گے اللہ حالات کو بدلے گا۔ ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشے گوئی دے دی۔ کیا پیشے گوئی دے دی؟ جب تم نیک کام کرنا چھوڑ دے گے، نیک کاموں کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اللہ ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ ابھی جو ظالموں پر مسلط ہے ان کی حیثیت پہ ہم پر مسلط بن گئے، ہمارا عمل ان کو ہمارے پر مسلط کرتا ہے۔ ہمیں اللہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ والے کہتے ہیں، کسی نے کہا اے اللہ میرا ہاتھ دے، کیا بولا؟ اے اللہ میرا ہاتھ دے، تو آواز آئی بندے تیرے نامۂ اعمال بھی کھو دے۔ ہمارے عمل میں میں پریشان ہوں،
کوئی پریشانی اس کے عمل کا نتیجہ۔ اللہ نے جو دین دیا ہے ہم کو بڑا قیمتی دین، ہمیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے گھر بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو مختصر زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن کے بار بار فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کے پیلس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنا۔ بڑے بڑے رؤساء بادشاہ قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا نام کوئی پہچانتا ہے آج، نہ ان کی ہڈیاں آج باقی۔ دنیا اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، ہمیں آخرت کو کیا سمجھنا ہے؟ نماز، یہ تسبیح، یہ جبہ، یہ سمجھنا نہیں، آخرت بنانے کا مطلب یہ بیوی بچوں کو پالنا بھی آخرت ہے، بیوی بچوں کو پالنا آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کمائی کا سب سے بہترین صدقہ بیوی بچوں کو کھلانا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 3 درہم ہے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک غریبوں کی مدد کرتا ہے، ایک بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ نیکی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، یہ بھی آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو کھلاتے تھے، بلکہ سورہ احزاب کی اندر آیتیں ہیں جس میں اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 مرتبہ اپنی بیویوں کو خرچ دے دیتے تھے، یہ رکھ لو سال پر گزارا، آج سال تک بھی دیتا ہے۔ ازواج مطہرات کو سال میں 1 مرتبہ دے دیتے تھے، لیکن وہ اس میں صدقہ بھی کرتے تھے، گھر کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتے تھے۔ لیکن ازواج مطہرات کا عام مزاج صدقے کا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے ہماری عورتوں کے اندر صدقے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ہاں ہماری عورتیں صدقہ کرتی ہیں، کب جب شوہر دے تو صدقہ کرتی ہیں، ایسا نہیں، عورتوں کے اندر بھی صدقے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اور جب گھر کی عورت صدقہ کرتی ہے، فرمایا اسے اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بیوی کا ایک خرچہ کھلانا پلانا اور ہاتھ کو کچھ خرچ دینا۔ ہمارے پاس بندے کا ہاتھ کو خرچہ دیتے حساب ضرور ہوتی ہے، دینے سے نہیں دینا، اسے لڑائی کرتے حیث لڑائی ہاتھ میں اسے پوچھنے کا تو یہ بھی پڑھنا کہ عورتوں کا ہاتھ میں کچھ دے، اسی کے فرمائے کو صدقہ کریں، اپنی طرف سے آنے والے بچوں کو کچھ کھلائیں پلائیں۔ دین کیا ہے؟ دین اخلاق، سلوک کا نام دین ہے۔ ہمیں کیا سمجھتا ہے تعلیم پڑھنی ہے، پیسہ دیتے ہیں، بہت دین پر عمل کریں، نہیں، دین کے ایک جز پر بھی عمل کریں کہ دین کو کبھی کبھی دیکھ کر سوچو اللہ نے کتنا مبارک دین ہمیں دیا، ہمیں دین دار ہونے کا موقع ہے، مالدار ہونے کا موقع ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو مالدار بنانا چاہتے ہیں، دیندار نہیں بنانا۔ اسی کا نتیجہ ہے آج یہ بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ورنہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا انہوں نے دنیا ہی میں جنت دیکھ لیا، دنیا ہی میں جنت دیکھ لیا۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک چرواہا تھا جو دن بھر بکریاں چرا کر گھر میں آتا تھا، بڑا نیک تھا، دیندار تھا، اس کے ماں باپ
جب رات کے وقت آیا باپ کی آنکھ کھلی تو باپ نے کہا بیٹا پیاس لگتی ہے پانی دے. آج باپ کی حکمت ہے بچے سے پوچھنے بولو ہمت ہے کیا کچھ خالی ہمت کرو. وہ بیٹا کیسا آپ کیسا بیٹا پانی لے کر آیا دیکھا کہ ابا کی آنکھ بند ہو گئی. ابا سو اٹھانا دوبارہ نہیں کیا کہیں میرے باپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. رات بھر پڑا رہا. صبح کے قریب آنکھ کھلی تو باپ نے دیکھا بیٹا گلاس ہاتھ میں بیٹھے کھڑا. بیچارہ کیوں کھڑے ابا جان تم ہی تو پانی پوچھا. اگر خواہش کے ایسا اولاد ہو جانا ایسے باپ کی تمہیں گھر چلا اولاد کی ہو. ہم نے کہا کرو بیوی دیندار ہو جانا ہمیں کیسے بھی لے چلتا بیوی کوئی بھی بات کری تو کم انہوں فرق مطلب تو کیا خواہی شکر ہوتے خود اندس کا دین ہم نے دیکھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں بیویوں کے ساتھ مسکرات اس کے بات کے درمیان میں دیکھا اکثر مسکرات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. بیچارہ کو کوئی قصور نہیں.